الله الرحمن الرحيم إلهي قلبي محجوب وعقلي مغلوب وحراري غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اكشف كربي بحرمة محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدا خالق لوگ سے محبت کے نام سے اور درود و سلام ذات مقدسہ پر جو بچے تخلیق کائنات ہے۔ آج ہم درس اخلاق کے پہلے درس کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کیا ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے اور ہم اس کو کیوں کسب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو طالب علم سامنے میں موجود ہے، اس لیے آپ کے حوالے سے گفتگو کروں گی۔ علم حاصل کر لینا، ڈگریاں لے لینا، کچھ جان لینا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کی تربیت نہ ہو، اس کا اخلاق درست نہ ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ وہی علم تخریب میں استعمال ہوتا ہے۔ انسان نہ سچ بولتا ہے، نہ دوسرے اس کو خیال ہے، نہ کسی کا حقوق کو وہ جانتا ہے، تو وہ اس علم کو تخریب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایٹم کا علم معلوم ہوا کہ ایک الیکٹران کو توڑنے سے کتنی بڑی انرجی نکلتی ہے، اس کو انسان نے کس کے لیے استعمال کیا؟ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی ہزاروں نسلیں جو اب تک اپاہج پیدا ہو رہی ہیں، وہ علم کا غلط استعمال تھا۔ علم کا غلط استعمال کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا اخلاق نہیں ہوتا، آپ انسانوں کے لیے نہیں جیتے، آپ سچ نہیں بولتے، آپ کسی کے لیے زندہ نہیں رہتے، تو پھر آپ اسی علم کو خطرناک معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اخلاق ہماری تربیت کرتا ہے، علم الاخلاق ہماری تربیت کرتا ہے۔ آپ فقہ کے دروس بھی لے رہے ہیں، فقہ اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ فقہ ہمیں حکم بتاتی ہے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اخلاق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چوری سے بچنے کی کیا سلوشنز ہیں۔ اگر آپ چوری پر آمادہ ہیں تو کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جو آپ کو چوری کرنے سے بچا سکتی ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں؟ علم الاخلاق یہ ہے۔ اب ذرا عظمت دیکھیے اس علم کی کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اول العلم معارف النفس۔ پہلا علم انسان کے لیے جو ضروری ترین ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے، وہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں 3 سوالات ہمارے زیر نظر آتے ہیں جو معصومین نے کہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھے وگرنہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلا سوال کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کس طرف جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، جنہوں نے علم حاصل کیے، بڑے بڑے علوم حاصل کیے، انہوں نے اس کو اتنا منفی استعمال کیا کہ ان میں اخلاقی قدریں نہیں تھیں۔ اسلام ہمیں اخلاق کی قدریں سکھاتا ہے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی قیمت کو نہ جانا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی ہلاکت ہے اپنے نفس کی معرفت حاصل نہ کرنا۔ سو ہم جتنی بھی ہماری یہاں انشاءاللہ نشستیں ہوں گی، ہم اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں گے۔ آپ نے جو کچھ اپنے آپ کو دیکھا اس چھوٹی سی عمر میں، آپ نے اپنے جسم کو دیکھا، اس کے لیے لباس بنائے، اس کے لیے آپ نے بہت ساری چیزیں مہیا کی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہمارا جسم ہی ہماری زندگی ہے، ہماری آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دل ہے جو دھڑکتا ہے، ہماری سوچیں جو پنپتی ہیں، ہم صرف ایک جسم ہیں۔ حالانکہ جسم تو فقط ایک لباس ہے، فقط ایک لباس جو جب وہ سیدھا ہوگا، بیمار ہوگا، ضعیف ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا تو اتار کے پھینک دیں گے۔ ایک پرانے لباس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آپ کہاں پر ہیں، آپ کون ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو انسان کے لیے ہے۔ مگر انسان جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں وہ اسی جسم کے لیے جیتے ہیں۔
یہی جسم ایک دن ختم ہوتا ہے تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، وہ زندہ نہیں رہتے۔ مولا علی کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو، اپنی طاقت کو نہیں پہچانا وہ گویا ہلاک ہوا، وہ ختم ہو گیا۔ ہلاک ہونا کیا ہے؟ موت، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، باقی رہنا، ہمیشہ رہنا، یہ کیا ہے؟ رسول خود فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو حب آل محمد، محبت آل محمد میں مرا وہ مرا نہیں، وہ ہلاک نہیں ہوا، وہ شہید ہوا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ گویا بتا دیا کہ مومن کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے اس کے لیے۔ اب مومن کون ہے؟ کہ آپ کا جسم، آپ کے ہاتھ مومن ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو کام کرتے ہیں کیا یہ ہاتھوں کا اپنی سوچ ہے؟ ہاتھ خود سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا؟ نہیں، آپ کہیں نہیں ہے، کہیں سے اس کو ڈکٹیشن ملتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، کوئی ڈکٹیشن ملتی ہے کہ یہ پڑھنا ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے، اس کو اس طرح سے سوچنا ہے۔ یہ صرف آلات ہے، آپ کا ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں آلات ہیں، اس کو استعمال کون کر رہا ہے؟ آپ کا جسم ایک سواری ہے، اس پر کون سوار ہے؟ اس کا سوار کون ہے؟ جو بولتا ہے زبان، یہ چھوٹی سی زبان کیا خود سوچ کے کھلتی ہے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں کہیں سے اس کو ڈکٹیشن ملتی ہے، تو پھر سوچیں کہ یہ تو آلات ہوئے جسم، اصل کہاں سے آپ کو پیغامات موصول ہو رہے ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے یا آپ کو کفر کی ضلالتوں میں گرا دیتی ہے؟ یہی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو کہ اللہ نے ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا، خدا نے ہمیں کیوں دوسری مخلوقات سے افضل قرار دیا، خدا ہمارے بنانے پر اتنا ناز کیوں دکھا رہا ہے، اتنا بھرم کیوں دکھاتا ہے۔ سورہ شمس پڑھی ہے کبھی آپ نے قرآن میں؟ اتنی قسمیں خدا اٹھاتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ جو بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، صبح اور رات کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے۔ کسی دن آپ صبح کے وقت اٹھ کر دیکھیں جب اندھیرے میں روشنی گھلتی ہے اور وہ اندھیرا جس میں کچھ نظر نہیں آتا، پاس پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ معجزہ دیکھیں جسے صبح کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ تاریکی سے روشنی جنم لیتی ہے اور روشنی سے تاریکی جنم لیتی ہے۔ پھر اللہ سورج اور چاند کی قسم اٹھاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سورج کتنی بڑی طاقت ہے؟ ایک ایک بال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور چاند کتنا بڑا حسن ہے۔ شاعروں سے پوچھئے کہ چاند کتنی حسین چیز ہے، اس کی نرم روشنی، اس کی نرم رو کرنیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہمیشہ شاعر کلام لکھتے ہیں چاند کی چاندنی میں۔ تو جتنی خوبصورت اور بڑی بڑی چیزیں تھیں، آسمان اور زمین، یہ سب عجائب زمانہ ہے۔ خدا نے ان سب کی قسمیں اٹھائیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، قسم پہ قسم، قسم پہ قسم۔ کس کے لیے؟ انسان کے نفس کے لیے، طاقت انسانی کے لیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کے لیے اور اس کے بنانے والے کے لیے، یعنی بنانے والا بھی کیا عظمت ہے جس نے نفس انسانی کو بنایا۔ پھر خدا آگے چلتا ہے کہ نفس جو بنایا ہے میں نے، کیسا معجزہ ہے کہ مٹی کے پیالے میں اپنے نور کو رکھ دیا۔ آپ کیا ہیں؟ جسم تو مٹی کا پیالہ ہے، جس میں اصل طاقت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آپ کے اندر اپنی روح، اپنا نور ڈالا ہے۔ اصل میں آپ اللہ کا نور ہیں، جس سے آپ ابھی تک آگاہ نہیں ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنے نور کو، خدا کہتا ہے میں نے اپنے نور کو تمہارے اندر ڈالا ہے۔ تو اصل کیا ہے آپ کی؟ اللہ کا نور ہے آپ، خدا کی روشنائی ہے آپ، خدا کی تجلی ہے آپ۔ تبھی تو خدا کہتا ہے بندے تو میرا ہو جا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، کیونکہ اپنے نور کو آپ کے اندر ڈالا ہے۔ تو خدا پھر یہاں تک بس نہیں کرتا، کہتا ہے کہ نفس بنایا، اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور مزے کی بات یہ، خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر، اس نور کے اندر
اچھائی اور برائی دونوں الہام کر دیے. وہی نبی کو آپ بڑی چیز سمجھتے ہیں نا کہ وہی اترتی ہے, آپ پر الہام اترتے ہیں. کوئی جھوٹ بولے تو کوئی نہ بھی بتائے, آپ کو معلوم ہے یہ غلط کام ہے. کوئی کسی کو دھوکہ دے, آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ غلط ہے. کسی نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا, آپ کو فوراً محسوس ہوگا, آپ کے اندر سے آپ کا الہام آپ کو بتائے گا کہ یہ غلط ہے. یہ طاقت ہے انسان کے اندر کی. خدا نے آپ کے اندر الہامات کیے ہوئے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر خدا کہتا ہے جس نے اچھائی کی اس کا نفس اچھا ہوگا, اور جس نے برائی کی وہ برائیوں میں خرابی میں جائے گا. اب ہم انشاءاللہ ان تمام جو نشستیں ہوں گی اس میں ایک تو اپنی طاقت کو دیکھیں گے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کے ہاں چھوٹے ذرا آپ سے چھوٹے اسٹوڈنٹس جو ہوتے وہ کیا چاہتے ہیں؟ طاقتیں. وہ کیوں اسپائڈر مین دیکھتے ہیں, کیوں یہ کارٹونز انہیں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اسپائڈر مین کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں. وہ اڑ سکتا ہے, وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے, اس میں طاقت آپ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. انسان کی فطرت میں ہے کمال کی طرف اڑنا. اڑتے ہوئے اسپائڈر مین کو دیکھ کے بچہ اس میں اپنے خواب تلاش کرتا ہے. حالانکہ خدا نے آپ کے اندر جو نور رکھا ہے جس کو نفس کہتے ہیں اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے جسم کا محتاج نہیں ہے. بات کو سمجھیے گا, آپ کو اپنی طاقتوں کا اندازہ ہوگا کتنے طاقتور ہیں آپ. یہ جو تعین العرض ہے, امام سے ملاقات کرتے ہیں لوگ اس زمانے میں, امام زمانہ سے, وہ چل کے تھوڑی جاتے ہیں. ان کا نفس پرواز کرتا ہے, جہاں چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. جسم کا محتاج نہیں ہے آپ کا نفس. نفس کیا ہے یہ میں بتاتی چلوں. روح اور جسم کو جب خدا نے آپس میں ملایا, اب روح کیا ہے؟ روح کو آپ دیکھ نہیں سکتے, محسوس کرتے ہیں جس طرح خدا کو محسوس کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم روح کو بھی ڈسکس کریں گے کہ روح اور جسم ان کے آپس کے ملنے کو جب خدا نے ملایا اس معجزے کو نفس بنایا. کیونکہ عجیب بات ہے نا, اللہ کا نور اور مٹی کا لباس. کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی کے لباس میں خدا مٹی کے پیالے میں اپنے نور کو رکھ دے اور وہ نور نظر نہ آئے, اسے کھوجنا پڑے, اسے ڈھونڈنا پڑے. تو خدا نے کہا ہے کہ اپنے نور کو اور تمہارے جسم کو آپس میں ملا دیا ہے میں نے. اس ملنے کو میں نفس کہتا ہوں. نفس کیا ہے؟ روح اور جسم کا آپس میں مل جانا. مل جائے روح اور جسم تو کیا بنتا ہے؟ نفس. نفس انسانی اڑتا پھرتا ہے, جہاں چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. کیونکہ نفس آپ کا جسم سواری ہے, نفس اس کا سوار ہے. نفس سواری کرتا ہے آپ کے جسم پر, اور یہ سواری کبھی کبھی نفس کے ہاتھوں سے نکل کر شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نا میری آنکھیں, میرے ہاتھ, یہ آپ کے ہاتھ آپ کی آنکھیں تھوڑی ہیں. اگر اس پر شیطان کی حکمرانی ہے تو پھر یہ نہ ہاتھ آپ کے, نہ پاؤں آپ کے, نہ آنکھیں آپ کی. یہ سب کچھ شیطان نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. وہ اسے باقاعدہ آپریٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کہیں نہیں ہیں. روح کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, یعنی اپنی روح کو پہچان لیا, اس نے خدا کو پہچان لیا. یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. کیسے؟ روح محسوس کرنے کی چیز ہے, دیکھنے کی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی یہ آنکھیں, یہ ہاتھ, یہ پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کہیں گے روح ہے اس لیے چل رہے ہیں. ابھی روح نکل جائے, ہاتھ رہیں گے مگر اٹھیں گے نہیں, آنکھیں ہوں گی مگر دیکھیں گی نہیں, زبان ہوگی مگر چلے گی نہیں. کیوں؟ چیزیں موجود ہیں مگر حرکت کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ روح جب تک ہے تب تک یہ چیزیں چلیں گی. یہ تو آلات ہیں صرف. تو پھر بتائیے روح کہاں پر ہے؟ آپ کہیں یہ نہیں بتا سکتے, مگر ہے ضرور. یہ ہمارا چلتا ہوا جسم, یہ ہماری دیکھتی ہوئی آنکھیں, یہ ہمارا سوچتا ہوا ذہن, یہ ہماری سونگتا ہوا ناک, اس بات کی علامت ہے کہ خدا ہمارے اندر روح موجود ہے. یہی حال خدا کا ہے. آتی ہوئی صبح اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی ہے جو ان صبحوں کو برابر وقت کے مطابق اجالتا بھی ہے اور واپس بھی بلاتا ہے. یہ جو کائنات میں یہ جو کیمرہ ہے جو
پہ تصویریں اتارتا چلا جاتا ہے. اس کیمرے کو بھی بنانے والا کوئی ہے؟ وگرنہ بغیر بنائے کوئی کیمرہ وجود میں آ سکتا ہے کیا؟ بنی ہوئی ایک تصویر آپ جب دیکھتے ہیں تو کوئی کہے کہ یہ تصویر کسی نے بنائی ہے، نہیں بنائی، کسی نے خود سے بن گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر بنائے کیسے پینٹنگ بن سکتی ہے؟ تو یہ پوری کائنات میں آپ محسوس کرتے ہیں، جس طرح اپنے جسم میں روح کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح خدا کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں. آپ یہ سوچیے کہ جس طرح آپ کی روح آپ کو نظر نہیں آتی، مگر آپ کے جسم کے سارے کاموں پر وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے، وہ آپ کے سوار ہے، وہ آپ سے سب کچھ کرواتی ہے، اسی طرح خدا بھی موجود ہے. اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ آپ کا جسم جب مر جاتا ہے انسان، تو اسی جسم کو کتنے لوگ اٹھاتے ہیں؟ 7-8 لوگ ہوتے ہیں جو اس جسم کو اٹھاتے ہیں. اٹھایا نہیں جاتا ایک آدمی سے. مگر وہ کون سی طاقت ہے کہ جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کے اس جسم کو کون اٹھاتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کے جسم کو اٹھاتی ہے؟ یہ اتنا 50, 60, 70 کلو کا وزن کون اٹھاتا ہے؟ روح لیے پھرتی ہے آپ کو، اڑائے پھرتی ہے آپ کو، مگر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں پر ہے. بالکل ایسے ہی خدا کو پہچانیے کہ آپ کے جسم کے ہر نظام کو چلانے والا وہ موجود ہے. کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ہارمونل چینجز ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایک نظام ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے بھی معطل ہو جائے تو آپ کے پورے جسم میں ایک عجیب قسم کی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کی آنکھوں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ناک بڑھنا شروع ہو جائے گا، عجیب حیت ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت آپ کے جسم میں کروڑوں نظام ہیں جو مسلسل چل رہے ہیں، جن میں نہ کبھی رکاوٹ آتی ہے، نہ دوری آتی ہے، نہ خرابی آتی ہے. یہ کون چلا رہا ہے؟ اس کو کون آپریٹ کر رہا ہے؟ یہیں سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں. اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر نظر کرو، اپنے جسم کو دیکھو اور پھر اپنے خدا تک پہنچ جاؤ. آپ کی روح کیا ہے؟ جیسے گلاب میں خوشبو، ایسا ہی ہے نا؟ خوشبو نظر آتی ہے کیا؟ مگر گلاب جو ہے وہ نظر آتا ہے، جسم نظر آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی. اسی طرح روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے. گلاب کی خوشبو کشید کر لی جائے گلاب سے تو وہ خوشبو آپ جو سینٹ لگاتے ہیں یہ کشید کی جاتی ہے، پھولوں سے خوشبوئیں کشید کر لی جاتی ہیں. خوشبو کشید ہو کر کئی عرصے تک رہ سکتی ہے، مگر گلاب زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا. یہی آپ کے جسم کی کہانی ہے. جسم ختم ہونے والا ہے، پھول کی طرح مرجھا جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مگر خوشبو کبھی نہیں مرتی. خوشبو سفر کرتی ہے، ہواؤں میں کشید کر لی جاتی ہے، محفوظ کر لی جاتی ہے. یہی حال آپ کی روح اور جسم کا ہے. جسم ختم ہو جائے گا، مرجھا جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، مگر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی؟ وہ آپ کی روح، آپ کا نفس ہے. تو پھر ہمیں کس کے ساتھ زیادہ رہنا چاہیے؟ کس پر غور و فکر کرنا چاہیے؟ کس کے لیے جینا چاہیے؟ اپنے نفس کے لیے جو ہمیشہ سے رہنے والا ہے، جس نے ہمیشہ 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 کے لیے رہنا اور ایسا طاقتور ہے کہ خدا کہتا ہے میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا. خدا یعنی اتنی بڑی قدرتیں رکھنے والا، وہ جب طاقتیں عطا کرتا ہے تو پھر علی ایک وقت میں 40 جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں چشمے نکال دیتے ہیں، مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، زندہ کو مردہ بنا دیتے ہیں. یعنی جو کچھ خدا کرتا ہے طاقتیں عطا فرماتا ہے انسان کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مولا علی کو عطا ہو. جو بھی انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنے نفس کو درست کرتا ہے، تندرست کرتا ہے، اس کا نفس تندرست ہو کر طاقتور بنتا چلا جاتا ہے، خدا اسے معجزے عطا فرماتا ہے، وہ طاقتیں دے دیتا ہے جو خدا کی اپنی طاقتیں ہیں. مگر اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے خدا نے کہ پہلے تم اپنے نفس پر حکمرانی کرو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلے اپنے نفس کی باغیں اپنے ہاتھوں میں لو. تم نے تو سب کچھ شیطان کو دے رکھا ہے. ہاتھ شیطان کے، آنکھیں شیطان کی، ہم وقت برائی کو دیکھتی ہے. تم اگر اپنے اندر سے میرے نور سے دیکھتے تو تم کبھی کسی برائی کو نہ دیکھتے. اب تمہاری آنکھیں نہیں گئی، سب کچھ تو تم نے شیطان کے ہاتھ میں دیا. اب میں تجھے کیا دوں؟ میں تو شیطان کو کچھ نہیں دے سکتا، میں نے تو اس کو راندہ درگاہ کیا تھا. اب جب تم مجسم شیطان بن چکے ہو تو میں تمہیں اپنی طاقتیں کیسے دے سکتا ہوں؟ تم پہلے پروف کرو اپنے آپ کو کہ سب کچھ تمہارا ہے. تم اپنے نفس کو سوار بناؤ اور اپنے جسم کو سواری بنا لو.
ساری باغیں اس سواری کی تمہارے ہاتھ میں ہو، تم اچھی طرف چلو، تم پاکیزہ دیکھو، تم سچ بولو، تم ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرو، پھر میں تمہارے اس کے جواب میں جب تیرا پورا جسم تیرے نفس کا ہم آواز ہو جائے گا پھر میں تمہیں طاقتیں دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کے نزدیک لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے اندر کے نور کو پہچانتے، جو اچھے کام کرتے، جو اپنا اخلاق درست کرتے، ان کے پاس کتنی طاقتیں آتی ہیں۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں اگلی آنے والی باتیں بتاتا ہے، فلاں کو زمین سے خزانے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ نفس کی طاقت ہے۔ آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو آپ کا نفس دیکھ سکتا ہے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے اندر کا نفس نورانی، اس کی آپ نے طاقتوری بڑھائی نہیں، اس کو کچھ کھلایا ہی نہیں۔ کچھ کھلاتے تو وہ طاقتور ہوتا۔ جسم کے لیے آپ نے تینوں وقت بڑے اچھے اچھے کھانے بنائے، بڑی خوشبودار کھانے، بڑے بڑے کھانے پکا کے اس کو کھلائے، مگر کبھی آپ نے اپنے نفس سے پوچھا کہ تو بھوکا ہے یا بیمار ہے؟ یہ جو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ اصل میں کیا ہے؟ آپ کا نفس بیمار ہے۔ بیماری میں کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ کھانے کو ماں جو اچھی سے اچھی چیز دیتی ہے، جو عام زندگی میں بہت اچھی لگتی ہے، مگر بیماری میں آپ کہتے ہیں اس پر دل نہیں کر رہا، دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، اشتہا ختم ہو جاتی ہے، بھوک مر جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے نفسوں کے اندر سے حالت ہے کہ انہیں کھانا نہیں دیا گیا، وہ بیمار ہے، ان کو بھوک نہیں لگ رہی، انہیں نہ ذکر خدا چاہیے، نہ انہیں عبادت چاہیے، اسے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خوش خوردہ پریشان حال، آپ کے جسم میں قید نفس پریشان ہے۔ ہم انشاءاللہ ان نشستوں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو طاقتور بنا دوں، آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ آپ مصلے پر بیٹھے بیٹھے جہاں کا ارادہ کرے وہاں پہنچ جائے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی، فضہ، مقداد، عمار یاسر، یہ لوگ ہم جیسے لوگ تھے، معصوم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کو سنوارا، اس کو اچھی خوراک دی، اسے طاقتور بنایا، تو ان کی آنکھوں سے حجاب ظاہری ہٹ گئے۔ سلیمان فارسی ہیں تو پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ قمبر آتے ہیں، فضہ سے پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟ فضہ کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے آسمان میں فرشتوں کی نماز کی ابتدا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ اس دیوار سے دوسری طرف کی چیز نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان مٹی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے نفس کی آنکھیں بند ہیں۔ ان نفس کی آنکھوں کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ ہم طاقتور ہو سکتے ہیں۔ خدا کی حدیث قدسی فقط یہ نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا، اس میں خدا مزید آگے فرماتا ہے میں حی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا۔ میں جو چاہتا ہوں، یہ خدا کہہ رہا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، میں تیری چاہت کو اپنی چاہت بنا دوں گا، یعنی جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو چاہے گا پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ سچا مومن جس نے اپنے نفس کی طاقت کو پہچانا، اس کو تندرست کیا، وہ اگر دعا کرے تو اس کی دعا سے اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو تعجب نہ کرنا۔ ہم کیوں اتنے ذلیل، پریشان، مجبور اور گھٹیا اور حقیر ہو چکے ہیں؟ ہم صرف اپنے جسموں کے لیے زندہ ہیں، طاقت سے ناآشنا ہے کہ ہمارے اندر خدا کی طاقت ہے، خدا کا نور ہے، جسے نفس کہتے ہیں، جس کی قسمیں 11 قسمیں اٹھا رہا ہے خدا کہ میں نے تمہارے اندر اپنے نور کو رکھا، اسے پہچانو، اس کو اڑاؤ، اس سے طاقتیں حاصل کرو۔ اسی نفس کی تندرستی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں اور اسی کو علم الاخلاق کہتے ہیں کہ آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے نفس کے لیے اچھی غذاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ کا نفس کیا ہے؟ ایک پودا آپ نے دیکھا ہے، یہ جو پودے آپ کے ہاں لگے ہوئے ہیں اس پر غور کریں، اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب سے پہلے تو مالی سے پوچھے تو وہ کہے گا کہ اس پودے کے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں وہ اس پودے کا حصے کا سارا کھانا کھا جاتی ہیں، پانی لے لیتی ہیں، چوس لیتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پودا گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔
کئی بوٹیاں آکاش بیل کی طرح ہوتی ہیں. آکاش بیل کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ادبی بھی گفتگو ہوگی میری, کیونکہ میں شاعرہ بھی ہوں, صرف مولوی نہیں ہوں, تو آپ کو اس طرح کی باتیں بھی سمجھاؤں گی. آکاش بیل ہمارے یہاں اس بیل کو کہا جاتا ہے جو ستونوں پر چڑھتی ہے, پھر ستون نظر نہیں آتے, وہی بیل نظر آتی ہے. کئی برائیاں ایسی ہیں جو آکاش, جھوٹ, غیبت, تہمت, یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو آپ کے نفس کے پودے کے گرد اس طرح سے بڑھتی ہے کہ پھر پودا خود نظر نہیں آتا کہ وہ پودا گیا کہاں. نفس آپ کے اندر کا نور, آپ کی روح ایک پودا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ان جڑی بوٹیوں سے اس کو بچانا ہے. جو برائی آئی اس جڑی بوٹی کو اکھاڑ کے پھینک دیجیے, وگرنہ وہ آپ کے نفس کی خوراک کھانا شروع کرے گی. آپ کا نفس بیمار ہوگا, وہ کچھ نہیں مانگے گا. قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ دلوں کی طمانینت, دلوں کی خوشی, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. پھر ہمیں اللہ کے ذکر میں کیوں سکون نہیں ملتا؟ ہم کیوں ڈپریس رہتے ہیں؟ ہم کیوں ڈپریشن میں ہیں؟ سوچنا چاہیے. اس کا مطلب ہے نفس بیمار ہو چکا ہے بیچارہ, اب اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے, وہ کچھ نہیں مانگتا. نفس آپ کا پودا ہے, جڑی بوٹیوں کو الگ کرنا ہے, پھر اس کے لیے بہترین پانی اور روشنی کا انتظام کرنا ہے. روشنی اور پانی کیا ہے؟ عبادت اور ذکر خدا. جو آپ ذکر کرتے ہیں آپ کے نفس کا پودا تر و تازہ ہوتا ہے. شروع میں آپ کو نماز کا لطف نہیں آئے گا, مگر لہجہ بلہجہ جب آپ اپنے خدا سے باقاعدہ ملاقات کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر ایک دن آپ کا نفس آنکھیں کھول کر جاگے گا. پھر جب وہ نفس اپنے خدا سے ہمکلا ہوگا تو پھر سجدوں میں آپ آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کی نفس کی آنکھیں کھلیں گی. آپ اس نماز میں بڑی بڑی جگہوں پہ جائیں گے. وہی نماز آپ کی معراج بن جائے گی. معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. ہم اس کو سبق کے طور پہ رٹ کر آگے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گی کہ کس طرح نماز کو معراج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کو نماز میں اتنا لطف آئے گا کہ نماز کے ٹائم سے پہلے تڑپ رہے ہوں گے کہ ٹائم آئے اور سجدے میں جا کے اپنے خدا سے وہ بات کرے اور وہاں پہنچے. وہ جو لطف آتا ہے, وہ جو سرور آتا ہے, اس سرور کو حاصل کریں. تھک گئے ہیں دل میں, یہ دنیا کے روٹین میں تھک چکے ہیں, جلدی جائیں سجدہ کریں تاکہ مزہ آئے. قلوب کو مطمئن کرنے کے لیے اب انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اب جو نفس ہے آپ کا, اس کی بھی کئی حالتیں ہیں. آپ خود اس وقت دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کس حالت میں ہیں. آپ کا نفس, آپ اپنی ڈاکٹر آج سے خود بن جائیے. میں آپ کو تشخیص دوں گی, میں آپ کو راستے دکھاؤں گی, اپنا علاج خود کیجئے. اور میں آپ کو یقینی طور پر کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے لفظوں سے آپ نے کچھ جان لیا یا کچھ سمجھ لیا, اپنے اوپر محنت شروع کر دی, تو پھر اگلے سال آپ یہ نہیں ہوگی جو اس وقت ہے. آپ کے پاس طاقتیں ہوگی, عزت ہوگی, آپ کے پاس وقار ہوگا, اعتماد ہوگا, زبان میں طاقت ہوگی, بولے گی تو لوگ سنیں گے, جس طرف نظر اٹھائیں گی جو چاہیں گی وہ ہوگا. شیطان اس طرف دیکھنے نہیں دیتا. آپ جیسے بچوں جوانوں کو ادھر تھوڑی دیکھنے دیتا ہے. اللہ نے آپ کے نفس میں, آپ کی فطرت میں کمال کی طرف بڑھنا رکھا ہے. ہر انسان, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر, وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کمال کی طرف جائے. دو کمال ہیں, ایک ہے آپ کا مادی کمال, دنیاوی کمال, اور ایک ہے روحانی کمال, نفس کا کمال. شیطان آپ کو کبھی اس طرف نہیں جانے دے گا کہ اس کے پاس طاقت نہ آ جائے, یہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگے, لوگ اس کے مطیع ہو جائیں, زمانہ اس کے حکم پر چلے. یہ شیطان کب چاہتا ہے کہ آدم کے بچے کو اتنی طاقتیں مل جائے. وہ آپ کو کس طرف لے جاتا ہے؟ آپ کی فطرت میں آگے بڑھنا, کمال کی طرف دوڑنا, کہ میں اتنا بڑا امیر آدمی بن جاؤں, میرا اتنا بینک بیلنس ہو جائے, مجھے اتنی چیزیں دنیا میں مل جائیں. یہی سوچتے ہیں آپ اور دوڑتے رہتے ہیں دنیا کی طرف. شیطان آپ کو دوڑاتا رہتا ہے, اتنا تیز دوڑاتا ہے کہ کبھی آپ کو ایک لمحہ نہیں ملتا کہ آپ سوچیں کہ میں اندر سے کون ہوں, میں یہاں پر کیوں بھیجا گیا تھا, اور میں نے کہاں واپس جانا ہے. یہ سوچنے نہیں دیتا. مغرب میں اس وقت سب سے زیادہ خودکشی کس بات پر ہو رہی ہے؟ صرف اس بات پر کہ ان لوگوں کے لیے کوئی ہدف نہیں ہے. وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا
خودکشی کر لیتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کام کرو، اپنے آپ کو مصروف رکھو، بیکار ہوئے تو مر جاؤ گے. کیونکہ بیکار جب آدمی بالکل بے خیالی میں بیٹھتا ہے، دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں. اس وقت سوال اٹھتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. انسان شیطان آپ کو کبھی نہیں سوچنے دے گا، جوانوں کو دوڑائے رکھتا ہے، یہ چیز لے لو، دنیا میں اس کو سنوار لو، اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جاؤ، لوگ تمہیں واہ کریں، تمہارے کپڑے اچھے ہو، تمہاری اسٹائل اچھی ہو، پرسنالٹی زبردست ہو جائے، لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، یہی تمہاری معراج ہے، یہی تمہاری عظمت ہے. ہمارے جوان اسی میں دوڑتے چلے جاتے ہیں، اس طرف نہیں دیکھتے دیتا. حالانکہ ادھر اتنی طاقتیں ہیں، سب کچھ ملتا ہے، دین بھی ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہے طاقتور لوگ جنہوں نے اپنے نفس، اپنے وجدان کی طاقت پر آگے بڑھے، انہیں اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی دنیا میں، کتنے محترم ہوئے لوگوں کے ہاں، کتنی محبت کی لوگوں نے ان سے. آپ سے 4 لوگ محبت کریں گے، مگر ایسے لوگوں سے کروڑوں اربوں لوگ محبت کرتے ہیں. حسن نصر اللہ کو کتنے لوگ چاہتے ہیں. وہ کیا ہماری طرح کے انسان نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو دنیا کے کمال کی طرف نہیں دوڑایا، انہوں نے اپنے نفس کی طاقت کو بڑھایا، اپنے اندر عدل پیدا کیا، جھوٹ نہیں بولا، اچھائیاں پیدا کی، ان کا نفس تر و تازہ ہوا، خدا نے انہیں طاقتیں عطا کی. اب وہ کیا باعظمت چیز ہے جن کو اربوں لوگ جن کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو جاننے کے سفر کو نفس کہتے ہیں، اور نفس کا جب آپ تزکیہ کریں گے، اپنی طاقتوں کو وصول کریں گے اپنی عادات کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے. یاد رکھیے گا انسان کے لیے جو پورا فارمیٹ خدا نے دیا ہے، آپ طالب علم اس لیے آپ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، علم پہلی منزل نہیں ہے. قرآن میں ہے نا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ پہلے نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا تمہارے لیے کہ پہلے تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے، تمہارے نفوس کو پاک کرے، تمہیں طاقتور بنائے، تمہارے نفس کو زندہ و بیدار کرے، پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت اور کتاب خدا کی تعلیم دے. یعنی علم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے. وہی ڈاکٹرز تھے جو شاہ کے دور میں جب انقلاب آنے والا تھا تو وہی انہوں نے ایسے انجیکشن ایجاد کیے تھے جو جاتے آتے مجتہدین کو اس طرح سے لگائے جاتے تھے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا. جاتے جاتے بھیڑ میں کسی نے انجیکشن لگایا، مجتہد وہیں شہید ہو گئے. کتنے مجتہدین کو اسی علم نے شہید کیا. ایٹم بام دیکھے، اس کو کتنا مس یوز کیا گیا. مولویوں کو دیکھے، خود اپنے پاکستان کے مولویوں کو دیکھے جو اس وقت افتراق پھیلا رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ مل کر جانے کیا کیا کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے علم کو غلط استعمال کیا ہے. حالانکہ علم تو امن، سلامتی، محبت کا درس دیتا تھا، مگر انہوں نے کیا کہ اس کو مس یوز کیا. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ انسان بنے، پھر اس کے بعد اس عمل علم کو اپنی معرفت کے ساتھ انسانوں کی بہبود کے لیے استعمال کرے. وہی علم کتنا گرا قدر ہو سکتا ہے جب وہ انسانیت کے لیے کام آتا ہے. تو اپنے علم کو اپنے اخلاق کے ذریعے درست جگہ پر استعمال کرنا ہی آپ کی فتح ہے، آپ کی کامیابی ہے. روح اور جسم، اس کے اتصال کو نفس کہتے ہیں. نفس پر ہم نے مسلسل تذکرہ کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں، طاقتور بنا سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں اس کی وجہ سے، ہم کتنے علم کی کس کس معراج کو چھو سکتے ہیں اس طاقت کے ساتھ. تو یاد رکھیے گا، آج اپنے آپ کو دیکھ لیجیے کہ آپ کس مقام پر ہیں. سب سے پہلے جب انسان کا جسم نفس کے ساتھ جڑتا ہے اور انسان بالغ ہوتا ہے کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے قریب آتا ہے، تو سب سے پہلے نفس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ انتہائی بدشکل نفس، نفس امارہ، بدشکل نفس ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں بیٹھا ہوا نفس. آپ نے دیکھا بالغ ہونے کے فوراً بعد آپ کے اندر کتنی برائیاں آئی تھیں. گستاخی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر. ماں کی بات نہیں سنتے، آپ کو کیا پتا، چلیں آپ جائیں، میں اپنی مرضی کروں گا، یہ میری چیز ہے. ایک عجیب سی گستاخی آتی ہے. گستاخی اور تکبر انسان کی بیماریاں نہیں ہیں، یہ شیطان کی بیماریاں ہیں.
جب ایک انسان میں تکبر، غرور، گھمنڈ اور بدتمیزی اور گستاخی آتی ہے تو سمجھے کہ شیطان کی بیماری آپ کو لگ گئی. اس کا مطلب ہے شیطان آپ کا دوست ہوا، آپ کا ہم صحبت ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھا، اس نے آپ کے اندر انجیکٹ کی اپنی بیماریاں. تکبر کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے شیطان نے. کہا میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ قرآن میں ہے کہ تو اس نے تکبر کیا اور اس کو خدا نے کافرین میں شمار کیا. گستاخی کس نے کی؟ شیطان نے. یہ بیماریاں شیطان کی ہیں. جب بھی آپ بالغ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک عجیب سی گستاخی، بدتمیزی، چیزیں لینے کی آواز کہ یہ میری ہے، بس اس کو کوئی نہیں لے سکتا. ایک عجیب سی کیفیتیں آتی ہیں. یہ نفس امارہ کی ساری علامتیں. اور آپ دیکھیے، آپ یہ کہیں گے کہ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے کیا نفس امارہ بنے؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچنا اور ارادہ کرنا شروع کیا، والے ہوئے، شعور آیا، آپ نے ارادہ کیا، اختیار سے کاموں کو سر انجام دینا شروع کیا، اس وقت سے آپ کی زندگی شروع ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں جسم آپ کا ہے؟ نہیں. ہاتھ خدا نے بنایا ہے، جسم خدا کا ہے، اس کی امانت ہے. جس دن چاہے گا سانس کھینچے گا، روح لے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. جسم آپ جسم تھوڑی ہے. تو کیا آپ روح ہے؟ روح تو خدا کا نور ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے. اس میں نور اللہ کی طرف پلٹے گا. پھر آپ کہاں ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کدھر؟ آپ خود کیا ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ آپ خود آپ کا ارادہ ہے، آپ کی چاہت. ایک جیسی چاہتیں تھوڑی ہوتی ہیں. ایک کہتا ہے نماز پڑھوں گا، کہتا ہے نہیں پڑھوں گا. ایک بدتمیزی کر رہا ہے، ایک اچھا کام کر رہا ہے، ایک برا کام کر رہا ہے، ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے. ہر کسی کی اپنی مرضی، ارادہ، اختیار، نیت، یہ ساری ایک ہی چیز ہے. یہ ہے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اس پر کوئی، اللہ نے اپنا بھی اس پر حق نہیں رکھا. ہاں تم جو چاہو وہ کرو. وگرنہ فرعون سے اپنی مرضی کرواتا، اس کی گردن پکڑ کر کہتا کہ نہیں میں خدا ہوں، سانس تجھے میں دے رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے خدا بننے والا؟ کیا فرعون اپنے سانس خود جی سکتا تھا؟ نہیں. مگر خدا انسان کو ارادہ دے دیتا ہے، اختیار ہے تمہارا، چاہے اچھا کام کرو چاہے برا. تو وہ ارادہ ہم ہیں، نہ جسم ہمارا، نہ روح ہماری، ہمارا ہم ہے، ارادہ ہمارا. اب آپ سوچئے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے. اگر برے کام ہے تو آپ برے ارادے کے ساتھ، آپ برے ہیں، ہم برے ہیں. اور اگر آپ کا ارادہ، نیت خالص ہے، اچھی ہے، تو پھر آپ اچھے ہیں، آپ جنتی ہیں. آپ کا ارادہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. آپ کا نفس جنتی ہے، تو آپ کا ارادہ آپ خود ہے. آج سے دیکھ لیجیے گا جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ ہیں. کیونکہ اس پر خدا نے اپنی بھی نہیں رکھا کہ میں بھی نہیں جبر کروں گا، جو چاہو کرو. جسم میرا ہے، روح میری ہے، نور میں نے بھیجا ہے، مگر یہ ارادہ تمہارا ہے. اب آپ دیکھیے وقت جو آپ گزار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں وقت 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 کے پاؤں کی زنجیر ہے رفتار ندی. ہم جو ٹھہرے تو وقت دور نکل جائے گا. یعنی ہم کہاں ہیں؟ وقت کے اندر. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کیا ہے؟ جی شروع سے جو وقت چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، وقت وہی وقت ہے. نہیں، آپ کا وقت وہ وقت تھوڑی ہے جو شروع سے چل کر قیامت تک رہنے والا ہے. وقت آپ کا کون سا ہے؟ جب سے آپ جیے اور جب تک آپ مریں گے اس وقت تک کا وقت آپ کا ہے. وہ وقت آپ کا ہے، باقی وقت آپ کا نہیں ہے. مر جائیں گے تو وقت آپ کا نہیں رہے گا. اس سے پہلے جب آپ نہیں تھے تو وقت آپ کا نہیں تھا. یہ اس کائنات کا وقت ہے جو گزر رہا ہے. آپ کا وقت وہ ہے جو آپ گزار رہے ہیں. زندگی کو گزارے نہ کہ زندگی آپ کو گزارے. آپ وقت کو گزارے نہ کہ وقت آپ کو گزار دے. وقت کیسے آپ گزار رہے ہیں؟ آپ جب مریں گے تو آپ کے سامنے سلائیڈ چلائی جائے گی. پہلے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. معصوم نے فرمایا تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے چلائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے. اس وقت لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ کیسے دکھائے جائیں گے. تو کیسے دکھائے جائیں گے؟ اس وقت آپ جب کمال پہ پہنچ رہے ہیں انسان، تو اب جو آپ دیکھتے ہیں، اپنی موویز دیکھتے ہیں، اپنی چیزیں پہلے سے ریکارڈ شدہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کی مووی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں، کہ وہی سلائڈ ہوگی جو چلائی جائے گی. آپ کے وقت کی سلائڈ آپ کے سامنے چلائی جائے گی. اس میں شاید یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں، یہ وقت آپ کہیں گے کاش ہم اسی کلاس میں ساری زندگی بیٹھے رہتے. روشن وقت گزرے گا. خدا کے ہاں یہ وقت روشن ہے.
کچھ سلائیڈز میں کالے وقت آئیں گے جو آپ نے غفلت میں گزار دیے، جو آپ نے دنیا میں رہ کر گزار دیے، اپنے نفس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا، فقط شیطان کے ہاتھ میں آپ کی مہاریں تھی، آپ کی سواری کی جسم سواری تھا، اس کی مہاریں شیطان کے ہاتھ میں تھی، وہ دوڑاتا گیا آپ کو جدھر اس نے چاہا، آپ ادھر پھرے، سیاہ وقت ہوگا، اس وقت آپ تکلیف میں ہوگی کہ کاش ہم اپنا روشن وقت نہ گنواتے، غفلت میں مبتلا نہ ہوتے، تو یہ سیاہ جو حصے اس پر ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، ہمارا وقت کالا نہ ہوتا، ہمارا وقت سفید ہوتا۔ غفلت کیا ہے؟ وہی میں نے آپ کو بتایا نا، شیطان ہمیں اس طرف دیکھنے نہیں دیتا، ہمیں اتنی مہلت ہی نہیں دیتا کہ ہم سوچیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کس طرح سے اپنی طاقتوں کو آزمانا ہے۔ وہ دنیا کی طرف دوڑاتا رہتا ہے، آپ اپنے کپڑوں میں، اپنی چیزوں میں، اپنے آنے میں، اپنے جانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ جو آپ نئے نئے لباس پہنتے ہیں، نئی نئی چیزیں، کبھی اس سے بھی دل بھر جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ذرا دل ٹوٹا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل نہیں ہے جس کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں، اصل کچھ اور ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے، انعامات کہیں اور رکھے ہوئے ہیں، طاقتیں کہیں اور تھیں، روشنی اور زندگی کہیں اور تھی، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہی غفلت ہے۔ اپنی اتنی مصروفیات ہم نے دنیا میں، شیطان نے ہماری بنا دی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا اپنے بارے میں سوچنے کا۔ یہ سوچنا آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچتے رہیے، سوچنا تو آپ کا ضائع ہوا، آپ نے اپنے وقت کو کالا کر دیا، کپڑے پہنیے، اچھے کپڑے پہنیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی طاقتوں پر بھی نظر رکھیے۔ طالب علم خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ طالب علم کا رزق میرے ذمہ ہے، اللہ اتنا پسند کرتا ہے، آپ محبوب ہیں خدا کے، تھوڑا سا آپ اپنے طاقت نفس کی پیدا کریں گے اپنی اچھے کاموں کے ذریعے سے، تو آپ کی طاقتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، آپ بہت طاقتور انسان بنیں گے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی طاقتوں کو آزمائیے، اور ہم انشاءاللہ لہجہ بلہجہ، قدم بقدم، نشست بنشست، آج آپ کو آپ کے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ کیا ہے۔ نفس امارہ ابھی ابھی آپ سے جدا ہوا، یہ شاید ابھی ہے جس میں آپ گستاخ ہو رہے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، شیطان آپ کے خون میں حلول کر کے آپ کو غصہ دلواتا ہے۔ غصہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کی وجہ سے آپ بہت سارے برے کام کر گزرتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، اپنے محسنوں سے بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو غصے کے ذریعے شکار کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، غصے میں چیزیں پھینکتے ہیں، آپ غصے میں بڑبڑاتے ہیں، والدین کے سامنے بولتے ہیں، دوستوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کی شخصیت ڈیمیج کرتا چلا جاتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ نفس امارہ، نفس کی اگلی حالت جب آپ کچھ اچھے ہوتے ہیں، جو مومن کی نفس کی حالت ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ ندامت کرتا ہوا نفس، جب آپ کو شرم آنے لگ جاتی ہے، جب آپ بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے الہام کی طاقت، الہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے تمہیں اچھے اور برے کا الہام کیا ہے، آپ کا جو ملک کریم ہے، جو سچا فرشتہ ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، اور آپ ندامت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ندامت محسوس کرتے ہیں تو آپ کا نفس پاکیزہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ خدا ندامتوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ نمازی جو سارا دن نمازیں پڑھتا ہے، اس پر تکبر کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر وہ مومن ہے جو اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ شرمندگی نفس لوامہ کی نشانی ہے، آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی طاقت موجود ہے، ایمان کی روشنی سے نفس اب اٹھنا چاہتا ہے۔ یہ ندامتیں جب زیادہ ہوتی ہیں، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی ندامت ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی کام کر گزرتے ہیں، پھر ندامت ہوتی ہے، آپ شرمندہ ہوتے ہیں، پھر دوبارہ وہی کر گزرتے ہیں۔ بعض دفعہ ندامت اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہاں سب سے زیادہ خودکشی اس بات پر ہوتی ہے کہ ریگریٹس اتنا تڑپاتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے کہ اس سے اچھا میں مر جاؤں، کسی کو قتل کر بیٹھتا ہے، کسی کی عزت لوٹ بیٹھتا ہے، پھر وہ اس کو وہ گناہ جو ہے وہ چین لینے نہیں دیتا۔ ان کے ہاں توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ خدا کے سامنے رو گڑ گڑاؤ تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے، انہیں کہیں سے
نفس آسان ہو جاتا ہے. یہ راتوں کو جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو، یہ کیا ہے؟ آپ رسول کی حدیثوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ 40 حدیثیں یاد کر لیں بس. چونکہ رسول کا زبان آسان ہے، کیونکہ بلاغ مبین تھا، معجزہ رسول کا کہ وہ ہر انسان کو اس کی سطح پر سمجھانا چاہتے تھے. آسان لفظوں کی حدیثیں ہیں، آپ اس کو رٹ لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. رسول کی ایک ایک حدیث میں پوری دنیا کے علوم جمع ہیں. اب جو مولا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو، خدا سے معافی طلب کرو، تب سو. یہ ایک بہت بڑا کیتھارسس ہے، یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. جب انسان ریگریٹس لے کر سوتا ہے تو اس کا انکانشیس نہیں سوتا، پریشان رہتا ہے ساری رات. اور جو بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنا کیتھارسس کر لیتا ہے، یوں سمجھیے انالیسس کر لیتا ہے کہ میں نے آج سارا دن یہ غلط ہوا، معافی طلب کرتا ہے خدا سے، اندر سے اتنا نرم اور اتنا آسان اور پرسکون ہو کر سوتا ہے تو صبح فریش ہو کر اٹھتا ہے. تو کوشش کریں کہ رسول کی حدیثوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. آپ بہت پرسکون نیند سوتے ہیں جس دن آپ اپنی ندامت کرتے ہیں، نفس لوامہ کی اس ندامت کو محسوس کرتے ہیں. تیسری حالت نفس کی جو مومن کی اعلیٰ ترین حالت ہے، جس پہ آپ کو پہنچنا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شاکر آدمی بن جاتا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حالت میں اپنے اللہ پر راضی رہتا ہے. اللہ پر راضی رہنا کیا ہے؟ کہ وہ جو بھی مشکل ڈالے تب بھی صحیح ہے، میری بہتری کے لیے ہوگی. آزمائش ہے تو مجھے مضبوط کرنے کے لیے ہے. خدا مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، خدا مجھے مضبوط بنانا چاہتا ہے. جن لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں وہ بڑے مضبوط قلب کے لوگ ہوتے ہیں. امام انہیں سپاہی بنائیں گے جو آزمائشوں میں تب کر کندن بنے ہوئے ہوں گے. یہ نہ ہو کہ اے سی کے کمرے سے نکلتے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، ریلی میں چند قدم چلے اور اس کے بعد کہا کہ اب مجھے چکر آ رہے ہیں، اب میں واپس جاؤں گی. پھر آزمائشیں جب آتی ہیں تو انسان مضبوط ہوتا ہے، بیماری نبھاتا ہے، مشکل سہتا ہے، فقر نبھاتا ہے، اس کا نفس مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. آزمائشوں کی 2-3 شکلیں خدا آزمائشیں فرماتا ہے اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ. تمہاری تربیت کرتا ہوں، تمہاری پرورش کرتا ہوں سختیوں کے ذریعے. دوسرا، سختیاں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں. تیسرا، تمہاری دنیا سے اکتاہٹ کو ختم کرتا ہوں. یہ چیزیں آپ کو اگر برابر ملنے لگ جائیں، اچھا گھر، اچھی نیند، ٹھنڈا کمرہ، ایک جیسے کپڑے اچھے، یہ جو امیر لوگ ہیں کیوں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں؟ سب کچھ تو ہے ان کے پاس جس کی آپ تمنا کرتے ہیں. اے سی کمرے ہیں ان کے پاس، بہترین لباس ہے ان کے پاس، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، گرمی میں نہیں مرتے، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں. پھر کیوں نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں؟ پھر کیوں ان کے بیڈ روم سے 7 دن کی لاشیں نکلتی ہیں؟ کیونکہ جب انسان مسلسل آسائشوں میں رہتا ہے تو وہ بیمار اکتا جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے. دنیا انسان کے لیے نہیں ہے. ابو ذر کہتے ہیں دنیا ایک پل ہے جس سے گزرنا ہے. تو اللہ آزمائشیں لاتا ہے تاکہ چونک جاؤ، مشکلیں لاتا ہے تاکہ آپ چونک جائیں، آپ کو لطف آئے. پھر جب مشکل کے بعد آسانی ملتی ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. بیماری کے بعد جب آپ تندرست ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ وہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. وگرنہ کتنے سالوں سے آپ تندرست جیے چلے جا رہے تھے، کالج جا رہے تھے، آ رہے تھے، مزے کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا کہ اگر بیمار پڑ گئی تو ان جسم کی کتنی بڑی تندرستی طاقت ہے. جب بیمار پڑتے ہیں کچھ نہیں کھاتے، جب تندرست ہوتے ہیں تو پہلی دفعہ اچھی غذا ملتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتے ہیں، تو پھر سوچتے ہیں کہ یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. خدا چونکاتا ہے، آپ کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف کہ میں ہوں، میری طرف دیکھو، کس طرف جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے، کیا مجھ سے زیادہ مہربان آدمی سے ملاقات ہو گئی؟ تو یہ آزمائشیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں. جو نفس مطمئن رکھتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا. وہ حسین کی طرح کربلا میں بے شمار مصیبتیں سہ کر بھی رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، سجدہ شکر کرتا ہے. پھر زینب شام کے
دربار میں بے مخنا و چادر یہ نہیں کہتی کہ میں کس مقام پر کیوں آ گئی، وہ کہتی ہے مارا ایلو اللہ جمیلہ، میں نے اپنے خدا سے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ شاکر رہنے والا بندہ کیا پاتا ہے؟ توکل، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے خدا کا ہو جاتا ہے، اسے کسی مشکل میں خدا سے شکوہ کرتا نہیں ہے۔ شکوہ کرنے والا کون ہے؟ نفس امارہ، جو آپ جوانوں کی خاص بیماری ہے، ہر بات پر شکوہ کرنا، یہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اتنے کپڑے مجھے کیوں نہیں ملے، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں مل گئی، یہ کیوں 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 کیوں، ناشکری ناشکری، نفس امارہ کی لپیٹ میں آتے گئے آتے گئے آتے گئے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ شکر، خدا پر توکل ہے۔ بیمار ہے تو چلو اللہ اچھا کرے گا، شکر کریں گے، تو نے بیماری دی، گناہ معاف کر رہا ہے، کوئی گناہ ہو گئے تھے، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں گناہ چھوڑ دو مصیبتیں آنا ختم ہو جائیں گی، تم پر وبال اور مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے، تم گناہ چھوڑ دو مصیبتیں آنا ختم ہو جائیں گی۔ کیوں مصیبتیں ہیں اس وقت؟ کیوں ہم زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں؟ کیوں آج سے 50 سال پہلے اتنی پریشانیاں نہیں تھیں؟ اس لیے اس وقت گناہ اتنے نہیں تھے، اب گناہ کے مواقع اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ کی انگلی کی پوروں کی دسترس میں ہے بڑے سے بڑا گناہ۔ آپ نیٹ پر ایک لمحے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں جسے آنکھ کا زنا کہا جاتا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا دن میں کتنی مرتبہ یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ مصیبت، گناہ بڑھے تو مصیبتیں بڑھی، وبال بڑھ گئے تو مصیبتیں آتی ہیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ شکر کریں گے نفس مطمئن ہوگا، آپ اللہ پہ راضی اور اللہ آپ پہ راضی ہوگا۔ اس پر نفس مطمئن پر مزید گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے توکل کیا ہے۔ آپ اللہ پہ راضی اور اللہ آپ پہ راضی۔ جب آپ راضی ہوتے کیا خدا اس کو زیادہ ملا مجھے کم ملا، ٹھیک ہے، اس میں تیری بہتری ہے، اگر مجھے زیادہ چیز نہیں ملی اور فلاں لڑکی بہت اس کے پاس ہے اور ویسے وہ بول نہیں سکتی تو اس کی کوئی ایسی اچھائی ہوگی جس کی وجہ سے تو میں راضی ہوں دینے پر، تو نے جتنا دیا شکر ہے، تو نے زندگی دی تیرا شکر ہے۔ جب شکر آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ خود بخود طاقتور ہونا شروع ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ 2 بیماریاں ختم ہوگی، یہیں پر آج ختم کریں گے اپنا، یہاں وقت نہیں ہے آپ کا جی۔ 2 بیماریاں ختم ہو جائیں گی جو آپ کو کمزور بناتی ہے، جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈاؤن کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جگہ جگہ پر ذلیل ہوتے ہیں، جگہ جگہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو بار بار ڈیمیج کیا جاتا ہے، آپ بالآخر بیمار سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں بیمار ہو کر، آپ کو مزہ نہیں آتا چیزوں میں۔ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں مزے سے رہنے نہیں دیتی، ایک خوف ہوتا ہے، استاد کا خوف، بچپن میں بار بار خوفزدہ ہوتے ہیں استاد سے، ماں باپ کے غصے کا خوف، باہر کے آپ کے باس کا خوف، آپ کے اوپر جو آدمی ہے اس کا خوف۔ دوسرا لالچ، لالچ میں آپ ایک شخص کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ملنے کی توقع ہے، وہ دے گا، اس کی چکسن کر رہے ہیں، اس کے خوشامد کر رہے ہیں، وہاں سے ملے گا وہاں سے ملے گا، جگہ جگہ پر انسانوں کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 بیماریاں ہیں جو آپ کو چھوٹا بناتی ہے، آپ کو ذلیل کرواتی ہے۔ یہی 2 بیماریوں کی سب سے بڑی دوا اللہ پر توکل ہے۔ جب آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کو ہرگز کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی بڑے سے بڑا نمرود آپ کے لیے بڑی سے بڑی آگ جلا دے تو آپ ڈرتے نہیں۔ ابراہیم کے لیے آگ جلی تھی، کتنی اونچی آگ تھی، منجنیق سے پھینکنا تھا، ابراہیم کو کیوں نہیں ڈرے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ آگ جلانے والا چھوٹا ہے، میرا خدا اس آگ جلانے والے سے، وہ بجھانے والا اس سے بہت بڑا ہے۔ یقین تھا اپنے خدا پر، نہیں ڈرے بادشاہ سے۔ آپ کے اندر سے ڈر ختم ہوگا تو آپ ایک مضبوط پرسنالٹی کے ساتھ دنیا کو فیس کریں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا ظالم آپ کو نہیں ڈرا سکے گا، آپ کی نیت کو نہیں نیچا کر سکے گا، جیسے حسین نہیں ڈرے۔ حسین کیوں نہیں ڈرے یزید سے؟ وہ بادشاہ تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، حسین کیوں نہیں ڈرے کہ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس طاقت ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا؟ اس لیے کہ ان کا خدا اس یزید سے بہت بڑا تھا۔ اور لالچ جب اللہ اپنا ہو تو پھر کسی سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کسی سے ہم کیوں لیں؟ ایک چھوٹے سے واقعے پر ختم کروں گی کہ محمود اور ایاز کا عشق بڑا مشہور عشق ہے۔
بادشاہ تھا اور ایاز کیا تھا؟ ایک سانولا سا جوان، حبشی جوان، اور اس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں تھیں، صفتیں تھیں، وہ ذہین تھا، وہ اچھی باتیں کرتا تھا، وہ خوبصورت باتوں سے محمود کا دل لبھاتا تھا، محمود اس پر عاشق ہو گیا، بادشاہ ہو کر اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، جو وہ کہتا تھا وہی کرتا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہی کہتا تھا، جو فرمان لکھتا ایاز کہتا کہ یوں ہونا چاہیے، وہ کہتا بس یوں ہی ہوگا، میری اپنی کوئی منشا نہیں، جو یہ کہے گا وہی ہوگا۔ لوگ بہت جلتے تھے اس سے کہ اس کے اندر ہے کیا چیز، سانولا سا ایک لڑکا ہے اور محمود 24 گھنٹے اس کی نظریں کہیں اور جاتی ہی نہیں ہے، غصہ کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ ایک دفعہ محمود ان کو ساتھ شکار پر سب کو لے کر گیا، اپنا بہت سا مال و اسباب لے کر گیا، پورے جنگل میں اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ سارے ہیرے جواہرات بکھیر دو، اس کے بعد اس نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ جاؤ جس کو جتنا جو کچھ ملتا ہے لے لو، آج عام عطا کر رہا ہوں، جو جو چیزیں تمہیں ملتی ہیں وہ اٹھاؤ، وہ تمہاری ہوگی۔ لوگ دوڑ پڑے، کسی نے کتنی اشرفیاں اٹھائیں، کسی نے کتنی۔ جب سب واپس آئے تو محمود بادشاہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا، محمود کے ساتھ ایاز کھڑا تھا، کہیں نہیں گیا تھا۔ لوگ حیران ہوئے، محمود نے کہا ذرا پوچھو اس سے یہ کیوں نہیں گیا، تمہاری طرف کیوں اشرفیاں جگہ جگہ سے اکٹھی نہیں کی، تم تھک کر آئے ہو، مٹی تمہارے بالوں میں پڑ گئی ہے، کپڑے تمہارے پڑ چکے ہیں جنگل کے کانٹوں سے، یہ مزے سے کھڑا ہے، پوچھو اس سے۔ انہوں نے پوچھا کہ محمود تم اشرفیاں جمع کرنے کیوں نہیں آئے؟ اس نے مسکرا کر ایک نظر محبت کی ڈالی محمود پر اور کہا بادشاہ جس کا اپنا ہو اسے خزانے چننے کی کیا ضرورت ہے، چابی تو اس کے ہاتھ میں۔ یہی حال ہمارا خدا کے ساتھ ہے، خدا اپنا ہے تو پھر کسی دروازے پر جانے کی، کوئی اشرفیاں کسی کے دروازوں پر چننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا عطا کرے گا، جو چاہیں گے وہ عطا کرے گا، جتنا چاہیں گے وہ دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ فرماتا ہے کدھر کا ارادہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کدھر کا ارادہ ہے، کیا مجھ سے زیادہ مہربان اس سے ملاقات ہو گئی یا مجھ سے زیادہ دینے والا مل گیا؟ اے انسان تم اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو گفتگو ابھی کی ہے حوالے سے